اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور نکاح کر دو اپنے میں سے بے نکاحوں کا اور اپنے باندیوں اور اپنے غلاموں میں سے صالح لوگوں کا۔ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کے اندر موجود ایاما، یعنی جن کا نکاح نہ ہوا ہو یا جن کے شوہر یا جن کی بیوی نہ ہو، ایاما دراصل ایمن کی جمع ہے، اور ایم اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو، اور اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا شوہر نہ ہو اور وہ بالغ ہو۔ وہ بالغ مرد اور وہ بالغ عورت، چاہے وہ نکاح میں رہ چکی ہو یا کنواری ہو، جس کا شوہر موجود نہ ہو، تو اس میں بالغ کنواری لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں بیوائیں بھی شامل ہیں، اور اس میں بالغ کنوارے لڑکے بھی شامل ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے نکاح کر دو جو تم میں سے ہوں، اور والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں اور تمہاری باندیوں میں سے جو صفت صالحیت کے ساتھ متصف ہوں، یعنی جو صالح لوگ ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کو ہر قسم کی خرابیوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھنے کے سلسلے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بالغ مردوں اور بالغ عورتوں کے نکاح کے حکم کو بیان فرما رہا ہے، چاہے وہ آزاد ہوں چاہے وہ غلام اور باندیا ہوں، کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ بے نکاح رہنا یہ بہت سی خرابیوں کا سبب ہوتا ہے، بہت سے گناہوں کا سبب ہوتا ہے۔ چاہے وہ آزاد لوگ ہوں چاہے وہ باندی اور غلام ہوں، اگر وہ بے نکاح رہیں گے یا بے نکاح رہیں گی تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کچھ گندگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم فرما رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دیا کرو۔ یہاں پر انکحوا الایام منکم، نکاح کے ضرورت مندوں کا نکاح کرنے کی ذمہ داری معاشرے کے بزرگوں اور گھر کے بڑوں کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی کسی غلط کاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور باپ اس کے نکاح کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس گناہ کا ذمہ دار اس کے باپ اور اس کی ماں کو بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ سبب بنے ہیں۔ لہذا یہ ذمہ داری انکحوا اللہ تبارک و تعالی کہ نکاح کرو، گھر کے بڑوں، خاندان کے بڑوں اور معاشرے کے بڑوں کے اوپر ڈال رہا ہے۔ وانکحوا الایام منکم، تم میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور صالح جو تمہارے غلاموں اور تمہاری باندیوں میں سے ہیں۔ یہاں توجہ دینے کی چیز یہ ہے کہ نکاح اگر آزاد مرد کا یا آزاد عورت کا کیا جا رہا ہے، تو چونکہ شریعت کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح آزاد مرد کا اور آزاد عورت کا ان کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے، اور نکاح کی تمام تر ذمہ داریاں ان آزاد مردوں اور آزاد عورتوں ہی کے اوپر ہوتی ہیں کہ وہ ان حقوق کو نبھائیں۔
لیکن اگر وہ حقوق زوجیت کو نباہ کرنے میں ناکام ہیں تو اس کی گناہگار وہ خود ہیں. لیکن اگر غلام مرد ہے یا غلام باندی ہے، وصالحین من عبادکم و امائکم، اور اگر وہ غلام مرد کا نکاح کر رہا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، یا باندی اس لائق نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو، حقوق زوجیت کو ادا کر سکے، تو اس کی ذمہ داری اس کے مالک کے اوپر ہوگی، چونکہ وہ غلام ہے. لہذا یہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ غلام اور باندیوں کے سلسلے میں ان کے مالک اور جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ حقوق زوجیت کو ادا کر سکیں گے کہ نہیں. جو ان میں صالح ہوں ان کے نکاح کریں، اور جو ان میں صالح نہ ہوں، یعنی جو حقوق زوجیت کو ادا کرنے میں، شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرنے میں اس کا مالک سمجھتا ہے کہ ناکام رہیں گے، تو پھر ان کے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کریں گے، شوہر اگر بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا اور بیوی اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، تو نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ نکاح کے ساتھ دوسرے کا حق اگر مارا جا رہا ہے، دوسرے کا حق اگر مارا جا رہا ہے، ایک غیر صالح مرد کا نکاح ایک صالح عورت سے کر دیا اور وہ غیر صالح غلام اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہے، ایک صالح عورت کے اوپر ظلم ہے. اسی طرح سے اگر کسی صالح مرد کا نکاح کسی غیر صالح باندی سے کر دیا اور وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے، تو یہ صالح مرد کے اوپر ظلم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ لازم قرار دیا کہ باندی اور غلاموں میں مالک اس چیز کو دیکھ لیں کہ جن کا نکاح وہ کر رہے ہیں وہ حقوق زوجیت کو ادا کریں گے کہ نہیں. اگر وہ حقوق زوجیت کو ادا کرنے کے لائق ہوں اور نباہ صحیح طریقے کے ساتھ اسلامی شرطوں کے مطابق کر سکتے ہوں تو ان کا نکاح کرنا، اور اگر وہ اسلامی طریقے کے ساتھ نباہ نہ کر سکتے ہوں اور اس چیز کو آپ محسوس کریں تو پھر ان کا نکاح مت کرنا جو تمہارے باندی اور غلام ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو اپنے میں سے نکاح کے لائق مردوں کا اور عورتوں کا اور غلاموں کا اور باندیوں کا جو صالح ہوں. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار فرما دے گا. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، مطلب کیا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نکاح کر لو گے تو مالدار ہو جاؤ گے، یہ نہیں مطلب ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں، بلکہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے کے سلسلے میں آدمی زیادہ حساب کتاب کرنے نہ بیٹھ جائے کہ شادی ہو جائے گی تو خرچہ اتنا بڑھ جائے گا تو آمدنی کہاں سے ہوگی. اس میں لڑکی والوں کو بھی ہدایت ہے کہ لڑکے کے معاش کے بارے میں اتنی اہمیت نہ دیں. اگر کوئی شریف اور نیک اور صالح مناسب رشتہ مل جائے اور وہ کسی کا پیغام بھیجے اور آپ کو نظر آئے کہ یہ صالح اور شریف النفس شخص ہے، ہاں روزگار کے اندر کچھ کمزور ہے، تو اس کے روزگار کی کمزوری کی وجہ سے رشتے کا انکار نہ کریں، بلکہ اس مناسب جوڑے کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا شریف ہے فوراً قبول کر کے نکاح کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے روزی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے اور لڑکے والوں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اس لیے کہ ابھی لڑکا روزگار کے لائق نہیں ہوا ہے اس کے نکاح کو مؤخر کرتے رہیں اور لڑکا خدا نخواستہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے محض کسی لڑکے کو بٹھائے نہ رکھیں کہ ابھی اس کی کمائی پوری نہیں ہے، بلکہ اس کے مناسب اگر کوئی رشتہ مل جائے تو اس کو فوراً رشتہ کر دیں. رزق کی فراوانی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. ایسا کوئی ضابطہ دنیا میں نہیں پایا جاتا کہ روزگار اگر آدمی شادی شدہ ہے
تو اس کو روزگار میں کامیابی نہیں ملے گی، اور اگر کنوارا ہے تو کامیابی مل جائے گی، بلکہ ایسا پایا جاتا ہے کہ آدمی اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، بیوی اور بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے فکر معاش کو زیادہ توجہ کے ساتھ کرتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے فکر معاش کی طرف سے بے توجہی رکھتے ہیں۔ زیادہ مالداری کے انتظار میں اپنی شادی کو مؤخر نہ کریں، تھوڑی سی آمدنی ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے شادی کر لیں۔ بہت بسا اوقات آدمی شادی کے بعد اپنے روزگار کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور شادی آدمی کے معاشی مضبوطی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب آدمی ایک سمجھدار بیوی کے ساتھ اپنے گھر کا آغاز کرتا ہے تو اخراجات میں کنٹرول کر لینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس کر لینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، بیویوں کے مشورے کے ساتھ روزگار میں کامیابی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ایک شخص کے ذریعے سے دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کا مشورہ شامل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو مالدار فرما دیتا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محض اس لیے کہ ابھی ہم روزگار میں مضبوط نہیں ہیں، شادی کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی شادی کو روزگار میں اضافے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے اور بخشتا ہے، اور بڑا علم والا ہے۔ کوئی بھی مستحق اللہ تبارک و تعالی سے، کوئی بھی ضرورت مند اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگتا ہے، اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ اس آیت مبارکہ میں ایک ایسا حکم بیان فرما رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو بہت ساری گندگیوں اور خرابیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دو اپنے میں سے نکاح کے قابل مردوں کا اور عورتوں کا، وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور اپنی باندیوں میں سے ان لوگوں کا کہ جو صالحیت کی صفت سے متصف ہوں، یعنی حقوق زوجیت کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں اور باہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکیں۔ اور چونکہ یہ اشکال شادی کے موقع کے اوپر عموماً پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کو دفع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ فکر مت کرو کہ شادی کے بعد بڑھ جانے والے خرچوں کو وہ پورا کیسا کرے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے، اس وقت ان کے پاس مال نہیں ہے زیادہ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو ذمہ دار شادیوں کی ذمہ داری کو قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، اس لیے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔